بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم ولو اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ مقاصد کی ہم مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے تقسیمات پڑھ رہے ہیں۔ ایک اس کے مصدر کے اعتبار سے تقسیم تھی کہ مقاصد شریعت جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی شارع کی طرف سے جو مقاصد شریعت دیتے وقت اللہ رب العزت نے ملحوظ رکھے، اور دوسرے کچھ مکلف کے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم مصادر یعنی مقاصد کے منشا اور مصدر کے اعتبار یا ماخذ کے اعتبار سے تھی۔ ایسے ہی ہم نے ایک تقسیم اس کی اس کے ان مقاصد کے حصول کے وقت کے اعتبار سے پڑھی ہے۔ کچھ مقاصد آخرت میں حاصل ہوں گے اور کچھ دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ آخرت میں حاصل ہونے والے مقاصد کو اخروی مقاصد اور دنیا میں حاصل ہونے والے مقاصد کو دنیاوی مقاصد کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک تقسیم مقاصد کے قطعی اور ظنی ہونے کے اعتبار سے پڑھی ہے۔ کچھ مقاصد قطعی ہوتے ہیں، یعنی کوئی عالم مجتہد فقیہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ مقصد ہے، اس کی یہ مراد ہے، قطعی طور پر اللہ کی یہی مراد ہے۔ اور کچھ ظنی ہوتے ہیں، ظنی میں یا تو استقراء یعنی دلائل کا استقراء ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا، یا پھر وہ مقاصد اتحاد کے ذریعے سے مستنبط کیے جاتے ہیں، یعنی محسوس نہیں ہوتے، مستنبط ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہم نے وہمی مقاصد کی پڑھی تھی، وہمی مقاصد جن کی بنیاد صرف وہم ہوتا ہے، یعنی کوئی مجتہد یا عالم یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھی شارع کے مقاصد میں سے ہے، حالانکہ وہ مقصد نہیں ہوتا، یعنی اس مقصد کو وہمی، خیالی یا غیر شرعی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی مقاصد کی ایک تقسیم یعنی اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے ضابطہ حیات بنایا ہے یا قانون سازی کی ہے، اس میں مقاصد کا جو لحاظ رکھا ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ مقاصد کی تقسیم تشریع کے اعتبار سے ہے، یعنی شارع نے جن مقاصد کا لحاظ رکھا ہے شرعی احکام دیتے وقت، تو ان میں کچھ مقاصد عام ہیں، کچھ خاص ہیں اور کچھ جزئی مقاصد ہیں۔ یعنی تشریع کے اعتبار سے، یعنی اللہ رب العزت نے جب احکام دیے ہیں تو ان میں یہ ایک تقسیم پائی جاتی ہے۔ مقاصد کلی کہا جاتا ہے، یعنی ایک قسم کلی مقاصد کی ہے کہ شارع نے شرعی احکام مقرر کرتے وقت جن مقاصد کا لحاظ رکھا ہے یا جن کا ارادہ کیا ہے، وہ یعنی تین طرح کے ہیں۔
ایک قسم مقاصد کلی کی ہے، یا ان کو مقاصد عمومی بھی کہا جاتا ہے، عام اور کلی مقاصد۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شارع نے اپنے تمام احکام میں یا اکثر احکام میں ان مقاصد کا لحاظ رکھا ہے۔ ان کو عمومی یا کلی مقاصد کہتے ہیں، یعنی جن کا لحاظ شارع کے اکثر احکام میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جو ہے وہ کچھ حصہ ہم نے استقراء کی بات میں پڑھا تھا۔ استقراء کے اندر یہ کچھ تقسیم ذکر ہوئی تھی۔ تو یعنی مقاصد کلی یا عمومی سے کیا مراد ہے کہ شریعت کے اکثر احکام کو اگر آپ دیکھتے ہیں یا ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں آپ کو کچھ مقاصد سمجھ آئیں گے، معلوم ہو جائیں گے۔ عام طور پر جب اہل علم مقاصد کی بات کرتے ہیں تو اکثر ان کی مراد یہی مقاصد ہوتے ہیں، عمومی مقاصد ہی مراد ہوتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ جو عمومی مقاصد ہیں شریعت کے تمام احکام میں یا اکثر احکام میں ملحوظ رکھے گئے ہیں، ان کو ضبط کرنا یہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو کلی اور عمومی مقاصد ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، ان کا ضبط آسان ہے۔ اس وجہ سے اہل علم نے زیادہ تر جب مقاصد پر بحث کی ہے تو ان عمومی مقاصد کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ شارع کے مقاصد میں سے بنیادی مثلا 5 مقاصد ہیں: دین کی حفاظت، اور دوسرا مقصد جان کی حفاظت، تیسرا جو ہے عزت آبرو کی حفاظت، اور چوتھا عقل کی حفاظت، اور 5واں مال کی حفاظت۔ یعنی یہ مقاصد جو ہیں ان کو عمومی کلی مقاصد کہا جاتا ہے، اور یہ قطعی بھی ہیں۔ ایسے ہی ان مقاصد میں سے جو عمومی اور قطعی ہیں ہمیں شریعت کے تمام احکام یا اکثر احکام میں مل جاتے ہیں۔ ان میں ایک آسانی مہیا کرنا بھی ہے، شرعی احکام میں یعنی آسانی پائی جاتی ہے۔ اس طرح ایک عدل کا قیام بھی مثلا ایک مقصد ہے۔ عدل کا قیام یہ بھی عمومی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ایسے جو ہے وہ لوگوں کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ یعنی ان کا تزکیہ اخلاقی اعتبار سے یہ مقاصد عمومی ہیں جو زیادہ احکام کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں، یعنی اکثر یا تمام احکام میں یہ مقاصد مل جاتے ہیں، اور علماء اکثر ہی پر بحث کرتے ہیں کہ ان عمومی کو ضبط میں لانا، احاطہ میں لانا یہ آسان ہوتا ہے۔ باقی جو ہے اگر جزیات میں جایا جائے تو پھر جزیات میں یا خاص جو مقاصد ہیں ان کی تعداد کیونکہ کافی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں علم، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ ضرورت کے مطابق یا ایک تابع مقصد کے تحت یا بطور مثال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر عمومی مقاصد ہی زیر بحث ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک تو خیر یہ ضروریات خمسہ جو ہیں یہ بھی عمومی مقاصد میں آتی ہیں۔ ایسے شریعت کا عمومی ایک مقصد لوگوں کو آسانی مہیا کرنا، یعنی ان سے تنگی کو دور کرنا، یہ بھی ہے۔ اس کی جو ہے وہ اہل علم نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں
ایک یہ ہے کہ ایک آسانی عام ہے، عام آسانی، وہ اس طرح کہ شریعت کے سارے احکام کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر آسانی پائی جاتی ہے۔ آسانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان میں اتنی مشقت نہیں کہ مکلف اس کو برداشت نہ کر سکے، یہ آسانی مراد ہے۔ عمومی طور پر آسانی پائی جاتی ہے، جبکہ پہلی شریعتوں کے احکام کے اندر کافی سختی ہوتی تھی، مشکل ہوتے تھے کافی، وہ یعنی ایک یعنی ان کو کہتے ہیں کہ ان پر ایک بوجھ تھے، بعض دفعہ جو ہے اس میں کافی آدمی مشقت اٹھاتا تھا، اور مشقت جو ہے وہ روٹین کی مشقت سے بڑھ جاتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر کسی جسم کے حصے پر اگر گندگی لگی ہے تو اس کو کاٹ دیا جائے، یہ بڑی مشقت تھی۔ ایسے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے صرف پانی کا استعمال کیا جائے، اور عبادت صرف عبادت خانے میں کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی اور بھی ہے مثالیں ہیں کہ پہلے امتوں کے جو احکامات تھے ان کے اندر سختی پائی جاتی تھی، ہماری شریعت کے احکام عمومی طور پر آسان ہیں۔ یہ آسانی جو ہے ایک عمومی ہے۔ ایک آسانی جو ہے وہ ذرا خاص ہے۔ خاص آسانی میں یہ ہوتا ہے کہ شارع نے کسی چیز میں جب کوئی مشکل دیکھی تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ایک ہے جو عمومی طور پر احکام کے اندر آسانی کا ہونا، ایک ہے کہ احکام کے اندر جب مشکل دیکھی تو وہاں آسانی دے دی۔ جیسا کہ یہ کچھ معاملات میں اجارہ وغیرہ یا استثناء کی یہ صورتیں یا بیع سلم، ان کو جائز قرار دے دیا، حالانکہ عام قاعدہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انہیں ناجائز ہونا چاہیے، بیع سلم کو بھی، اجارہ کو بھی، اس طرح استثناء کو بھی، کیونکہ جس چیز کی بیع کی جا رہی ہے وہ چیز معدوم ہے، ابھی وجود میں نہیں آئی، ان کی بیع نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ان کی اجازت نہ دی جائے تو پھر تنگی پیدا ہوتی ہے، تو تنگی کو دور کرنے کے لیے ان کی اجازت دے کے آسانی پیدا کر دی۔ یہ ایک خاص آسانی کی صورت بھی ہے شریعت کے اندر۔ تیسری صورت آسانی کی یہ بھی ہے کہ اچانک کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت شریعت کو رعایت دے دیتی ہے۔ یہ رعایت جو ہے وہ ہمیں رخصتوں کی صورتوں میں ملتی ہے۔ یعنی پہلی رخصت یہ ہے کہ خاص کچھ معاملات جن میں تنگی ہوتی ہے ان کو دور کرنے کے لیے ان کو جائز قرار دے دیا، حالانکہ عام قواعد کی روح سے وہ جائز قرار نہیں پاتے۔ اور یہ تیسری قسم ہے، اس میں ہے کہ اچانک کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، کوئی ہنگامی حالت ایمرجنسی بن جائے تو اس میں شریعت رعایت دے دیتی ہے۔ اس میں آپ رخصتوں کی مثال دے سکتے ہیں۔ رخصتوں میں آسانی کسی ہنگامی حالت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اچانک کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، مثلا آدمی بیمار ہو گیا یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا عضو کام نہیں کر رہا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے۔ یہ آسانیاں ہنگامی صورت میں ہوتی ہیں۔ اور چوتھی قسم آسانی کی یہ ہے کہ شارع خود ہی حکم دیتے ہیں، لیکن آسانی کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ مکلف سے آسانی پیدا کی جاتی ہے، یعنی مکلف سے آسانی کروائی جاتی ہے۔ یعنی ایک مکلف دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے اور مقروض تنگ دست ہو تو وہ اس کے لیے کیا کرے؟
یا تو مہلت دے دے یا اس کو ویسے ہی معاف کر دے، اس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے نا. تو یہ اللہ رب العزت باقاعدہ حکم دے رہے ہیں اور اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. یعنی آسانی پیدا کرنے والے کے لیے فضیلت اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو یہاں شارع نے حکم دیتے وقت لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، لیکن اس کا ذریعہ لوگوں کو بنا دیا. پہلی میں یہ صورتحال نہیں، پہلی میں یہ ہے کہ عام جو احکامات ہیں ان کو اللہ نے اس طرح مقرر فرمایا ہے کہ ان کے اندر آسانی پائی جاتی ہے. دوسری صورت میں کچھ ایسے معاملات جن میں مشکل تھی، اگر ان کو ناجائز قرار دیا جاتا تو مشکل پیدا ہو جاتی، اسی لوگوں کی صورت کے لیے ان کو مباح اور جائز قرار دے دیا. تیسری صورت میں کوئی ہنگامی مسئلہ پیدا ہو گیا تو شریعت نے وہاں رعایت دے دی، رخصت دے دی. اس میں آپ کو یہ مثال دے سکتے ہیں کہ کوئی آدمی بھوکا ہے تو اس وقت وہ کوئی حرام چیز کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے. یعنی یہ اچانک پیش آنے والے مسائل یا حادثات جن کی وجہ سے شرعی طور پر رخصت مل جاتی ہے. اور چوتھی رخصت کی صورت ہے کہ ایک مکلف بندہ دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتا ہے، ایک مکلف ہی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو یہ بھی شارع نے باقاعدہ اس کی ترغیب دی ہے اور آسانی پیدا کرنے والے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک بندہ دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ صورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ مقصد عمومی ہے، عمومی مقاصد کی ہی یہ صورتیں ہیں. اور دوسرے مقاصد جو ہیں وہ خاص ہوتے ہیں نا، خاص مقاصد. خاص مقاصد کیا مطلب ہے کہ شریعت کے عمومی احکام میں یا اکثر احکام میں وہ ذکر نہیں ہوتے، بلکہ کچھ مخصوص احکام کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. جیسے طہارت کے ابواب کے ساتھ یا طہارت کے احکام کے ساتھ مقاصد کا معلق ہونا، یا نماز کے احکام کے ساتھ احکام کا مقاصد کا معلق ہونا، یا مثلا زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، حج کی ہیں. یعنی الگ الگ جو ہم شریعت کے ابواب پڑھتے ہیں. پہلی قسم جو مقاصد عمومی یا کلی ہیں ان کے اور ان کے درمیان کیا ہے کہ پہلی قسم میں مقاصد عمومی طور پر شریعت کے احکام سے حاصل ہوتے ہیں یا معلوم ہوتے ہیں، اور اس قسم میں یعنی مقاصد کا تعلق خاص ابواب سے ہوتا ہے. طہارت کے اندر بے شمار میں نصوص میں مقاصد مل جائیں گے. اس طرح صلاۃ دیکھیں، زکوٰۃ، حج، دیگر جو یعنی احکام کے ابواب ہیں ان میں الگ الگ غور کرنے سے مقاصد سامنے آتے ہیں. ان مقاصد کو خاص مقاصد کہتے ہیں. یعنی باقاعدہ احکام کے ابواب بھی ہیں، مثلا عدالت کے معاملات ہیں، ان میں جتنے احکام دیے گئے ہیں ان میں کچھ مقاصد ہیں. ایسے جو ہے وہ خاندان کے متعلق یعنی عدلی قوانین جو دیے گئے ہیں، اس طرح شہادت کے مسائل ہیں، ایسے عبادات ہیں اور عقوبات ہیں، سزائیں مثلا. یہ شریعت کے احکام کے الگ الگ ابواب ہیں. تو ہر باب یا کتاب کے اندر احکام سے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقاصد خاص. یہ خاص مقاصد. اور تیسری قسم ان مقاصد کی ہے جن مقاصد کو جزئی کہتے ہیں، جزئی مقاصد. جزئی مقاصد ہوتے ہیں کسی خاص مسئلہ کے اندر مقصد کا پایا جانا کسی خاص مسئلہ میں.
جیسے ہم نے ایک مثال پہلے ذکر کی تھی کہ حج کے مسائل تو کافی ہیں بے شمار، ان میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ جمرات کو رمی کرنا۔ تو جمرات کو رمی کرنے کا مقصد مثلا اللہ کے ذکر کو قائم کرنا، یہ ایک بیان کی تھی مثال۔ ایسے ہی جو ہے وہ آپ کسی بھی جزوی ایک مسئلے کو لے سکتے ہیں، کوئی ایک حکم، کوئی ایک مسئلہ، وہ خواہ وہ کسی امر میں ہو، نہیں میں ہو، کسی مستحب حکم میں ہو، کسی مکروہ میں ہو، یعنی کسی مباح میں ہو، یعنی ایک جزئی مسئلہ لے کے آپ اس میں سے مقصد نکالنے کے لیے مقصد جزئی ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا تعود فی صدقاتک، مثال کے طور پر لا تعود فی صدقاتک، یہ صدقے کے احکام میں سے ایک خاص حکم ہے، صدقے کے احکام میں سے ایک خاص حکم، لا تعود فی صدقاتک۔ یہ بات آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمائی تھی کہ انہوں نے ایک گھوڑا وقف کر دیا تھا، یعنی صدقہ کر دیا تھا، کسی آدمی کو ایک گھوڑا بطور صدقہ دے دیا۔ بعد میں دیکھا کہ وہ گھوڑا جو ہے وہ بازار میں بک رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میں یہ گھوڑا خرید لوں، کیونکہ جس آدمی کو دیا ہے اس نے اس کی صحیح قدر نہیں کی ہے، تو بازار میں بک رہا ہے، تو میں اسے خرید لوں۔ آپ نے کہا کہ لا تعود فی صدقاتک، اپنے صدقے میں لوٹ، مطلب یہ ہے کہ صدقہ اپنا واپس نہ کر، صدقہ اپنا واپس نہ کر۔ کیا مقصد اس کا؟ مطلب یہ کہ آپ نے اس کو خریدنے سے منع کر دیا۔ خریدنے سے منع کیوں کیا ہے؟ یہ ایک مخصوص حکم ہے، اس لیے کہ اگر جو صدقہ کرنے والا ہے خود وہ خرید لے گا تو جس کو صدقہ کیا ہے اس کو وہ رعایت کر کے دے دے گا، رعایت دے گا نا، اس کو پتا کہ اس نے مجھ پر صدقہ کیا ہے تو اب یہ مجھ سے خرید رہا ہے، تو اس کا وہ کچھ لحاظ، اس کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو سستا دے گا۔ اب جتنی اس نے قیمت کم لگائی ہے گویا کہ اتنا ہی اس کا صدقہ بھی واپس چلا گیا اس کے پاس۔ تو یہاں یہ ایک جزوی مقصد ہے کہ کسی، یعنی جو آدمی کوئی صدقہ کر رہا ہے تو صدقے کو خود نہ خریدے اس آدمی سے جس پر صدقہ کیا ہے، کہ کہیں وہ صدقہ دوبارہ اس کے پاس نہ پلٹ آئے۔ لیکن اگر اس سے نہیں خریدتا، کسی اور سے خریدتا ہے تو پھر جائز ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ آدمی عام جو بازار کا ریٹ ہے وہی لگائے گا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو کہہ دے کہ میری طرف سے تو فلاں آدمی سے یہ چیز خرید لے جو میں نے اسے صدقہ کی ہے، تو اس وقت وہ اس سے کوئی رعایت نہیں کرے گا تو وہ خرید سکتا ہے۔ یا جو ہے وہ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی پر صدقہ کیا، اس نے وہ چیز آگے بیچ دی، تو جس کو اس نے بیچی ہے وہ اس سے اگر خرید لے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں اس میں، کیونکہ اس نے تو آگے بھیج دی نا عام جو بازار کی قیمت تھی اس کے مطابق، تو اس نے جس کو بیچی تھی اس سے جا کے خرید لی، تو اس طرح اس کا صدقہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ہے امام بخاری نے باقاعدہ یہ ایک باب باندھ دیا ہے کہ مشتری جو ہے وہ اپنا صدقہ کیا خرید سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، دوسرے کو منع تو نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ اگر کوئی آدمی کسی پر کر دے دوسرا خرید لے تو کیا اس کے لیے جائز نہیں؟ صدقے کی چیز آدمی بیچ سکتا ہے بازار میں، جس کو صدقہ ملا ہے وہ اپنی ضرورت کے تحت وہ صدقے کی بازار میں بیچے تو کوئی حرج نہیں، بیچ سکتا ہے، دوسرا تو خریدے کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے صدقہ کیا ہے وہ نہ خریدے، اس لیے کیونکہ وہ جب اس سے رعایت کرے گا تو صدقے کچھ حصہ واپس آ جائے گا، جو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا صدقہ واپس لینا، کہ لا تعود فی صدقاتک فإن العائد فی صدقاتہ کالعائد فی کیہ، یہ حدیث آتی ہے کہ اپنے صدقے میں لوٹنے والا ایسے ہے جیسے اپنی قے میں لوٹنے والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ ایک جزوی بات ہے، یعنی جزوی مقصد ہے۔ مقصد یہ تھا کہ شارع نے شرعی احکام دیتے وقت مقاصد، جن مقاصد کا لحاظ رکھا ہے وہ تین طرح کے ہیں۔
کچھ مقاصد عمومی ہوتے ہیں، کلی ہوتے ہیں، جو اکثر یا تمام احکام کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کچھ خاص ہوتے ہیں جو شریعت کے مخصوص ابواب کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کچھ مقاصد جزئی ہیں جو یعنی کسی ایک مسئلہ کے اندر، کسی ایک واقعے کے اندر یا کسی ایک نص میں کوئی مقصد پایا جاتا ہے تو یہ مقصد ایک جزئی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایک تقسیم ہے مقاصد کی۔ ایک دوسری تقسیم وہ اس اعتبار سے ہے کہ مقاصد جو ہیں ان کا تعلق کبھی امت کے تمام افراد سے ہوتا ہے، اور کبھی اس کا تعلق جو ہے وہ خاص افراد سے ہوتا ہے۔ یعنی پہلی جو بات ہم نے کی ہے اس میں ہے کہ شارع نے جب احکام دیے ہیں ان میں جن مقاصد کا لحاظ رکھا ہے وہ مقاصد یا تو کلی ہیں یا مقاصد وہ خاص ہیں یا جزئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کلی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع کے تمام احکام میں یا اکثر احکام میں پائے جاتے ہیں، خاص ہیں تو پھر مخصوص ابواب میں پائے جاتے ہیں، اگر جزئی ہیں تو پھر مخصوص مسائل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو دوسری تقسیم ہم ذکر کرنے لگے ہیں، یہ تقسیم اس طرح ہے کہ مقاصد کا تعلق یا تو امت کے تمام افراد سے ہوتا ہے یا پھر مخصوص افراد سے۔ مطلب یہ ہے کہ شارع کی مراد ہوتی ہے کہ تمام لوگ یہ کام کریں، اور ان کی منفعت جو ہے تمام لوگوں کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی کچھ مقاصد ایسے ہیں کہ ان کی منفعت تمام لوگوں کی طرف پلٹتی ہے، سارے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مقاصد مکلف کے اعتبار سے کچھ مقاصد جو ہیں وہ خاص ہیں، لیکن یہ خاص اس اعتبار سے نہیں کہ کچھ شریعت کے ابواب سے ان کا تعلق ہے، بلکہ اس اعتبار سے عام اور خاص کہ کچھ کا تعلق عام لوگوں سے ہے اور کچھ کا تعلق خاص لوگوں سے۔ پیچھے کا تعلق عام احکام اور خاص احکام سے تھا، اور اس تقسیم میں مقاصد کا تعلق عام افراد سے یا خاص افراد سے۔ مثال کے طور پر کچھ مقاصد ایسے ہیں کہ شارع کی مراد یہ ہے کہ یہ سارے مکلف ہی انجام دیں اور ان کا فائدہ جو ہے تمام لوگوں کو ہو، سارے لوگ انجام دیں۔ ان کی ایک مثال تو یہی جو ہم ضروریات کی ذکر کرتے ہیں، بنیادی مقاصد جو ضروریات ہیں، یہ ضروریات جو ہیں وہ کوئی مخصوص لوگوں سے مطلوب ہیں یا کہ سب سے، تمام لوگوں سے ہی مطلوب ہے کہ سارے لوگ ہی ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ یعنی امت کے تمام افراد سے جو مطلوب ہیں یہ اس لحاظ سے مقاصد عام ہیں، ان کا فائدہ بھی سب کو ہے اور مطلوب بھی سب سے ہے۔ ضروریات کے اندر ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا تحفظ کرے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کا تحفظ کرے، اس طرح جو ہے وہ عزت و آبرو کا تحفظ، مال اور عقل کا تحفظ، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ بنیادی جن کو ضروریات کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کچھ حالیات بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو مقاصد ہیں یہ یعنی سارے لوگوں سے مطلوب ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی سب کو پہنچتا ہے، اور ان میں کچھ چیزیں فرض عین میں بھی آتی ہیں اور کچھ فرض کفایہ بھی ہیں۔ مثلا فرض عین جو ہے وہ بھی مثلا جیسے عبادات کا ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ عبادات کیا ہیں، یہ ان میں خاص کر مثلا نماز، روزہ، یہ چیزیں جو ہیں، اس طرح زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ یہ تو فرض عین یہ ہر شخص سے مطلوب ہے، اور فرض کفایہ بھی سب سے مطلوب ہوتا ہے۔
لیکن ان فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو پھر باقی سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے. یعنی وہاں بھی کام تو مطلوب ہوتا ہے لیکن ہر شخص سے نہیں، اور جو عینی فرائض ہیں ان میں ہر شخص سے مطلوب ہوتا ہے. یہ مقاصد یعنی عمومی طور پر سارے مکلف لوگوں سے مطلوب ہوتے ہیں اور ان کی معرفت سب تک ہی پلٹتی ہے. مثال کے طور پر قرآن حدیث کا تحفظ ہے. قرآن حدیث کا تحفظ جو ہے یہ کچھ لوگوں سے مطلوب ہے یا سب سے مطلوب ہے؟ یہ سب سے مطلوب ہے. ہمیں قرآن کا تحفظ یا حدیث کا تحفظ، دین کا تحفظ، یہ سب سے مطلوب ہے. یعنی قرآن حدیث کا تحفظ کیا جائے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، کوئی تحریف نہ کرے، کوئی اس کے اندر کمی یا اضافہ نہ کر سکے، یہ تحفظ سب سے مطلوب ہے. تو اس طرح یہ مقاصد عمومی ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ سب کی طرف جاتا ہے، سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دوسری قسم یعنی ایسے مقاصد کی ہے کہ جن کو ہم مقاصد ایک اغلبی بھی کہتے ہیں. اغلبی مقاصد، اغلبی مقاصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگوں سے مطلوب تو نہیں ہوتے لیکن چند لوگوں سے، یعنی مکلف لوگوں کے ایک مجموعے سے مطلوب ہوتے ہیں، سب سے نہیں. ایک مجموعہ جو ہے وہ ادا کر دے تو شرع کا مقصد پورا ہو جائے گا. یعنی کچھ لوگوں سے مطلوب، سب سے مطلوب نہیں. کچھ کام ہیں کہ سب سے مطلوب ہیں، جیسے یہ مقاصد خمسہ بنیادی ضروریات ہیں، یا اس کے علاوہ قرآن حدیث کی حفاظت، یہ سب کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ مقاصد جو دوسرے قسم کے ہیں یہ مقاصد اغلبی ہیں. اغلبی کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں سے مطلوب تو نہیں ہے، نہ ہی ہر ایک سے، بلکہ لوگوں کے ایک مجموعے سے مطلوب ہیں. ایک مجموعے سے جو مطلوب ہوتے ہیں، مجموعے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے حکمرانوں سے مطلوب ہیں. کچھ مقاصد حکمرانوں سے مطلوب ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری کریں. کچھ کا تعلق مثلا کسی قاضی اور جج سے ہے. کچھ مقاصد وہ مثلا مردوں سے مطلوب ہیں، کچھ عورتوں سے مطلوب ہیں. تو یہ تقسیم ہو جاتی ہے. یہ اغلبی مقاصد وہ کہتے ہیں کہ مختلف لوگ جو طبقات ہیں، ہر طبقے سے کچھ مقاصد مطلوب ہوتے ہیں کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے. اگر پوری نہیں کریں گے تو وہ اس ذمہ داری میں کوتاہی کرنے والے ہیں، تو اس کا نقصان بھی انہوں نے اٹھانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے، بلکہ اہل علم یعنی مراد ہیں اس سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقاصد کیونکہ کچھ مخصوص بھی ہوتے ہیں معاملات میں، ان میں لین دین کے معاملات میں، کیونکہ لین دین کے معاملات جو ہیں وہ کچھ لوگوں سے مطلوب ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شارع کے مقاصد کی حفاظت کریں، اس کو پورا کریں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے کوئی چیز تیار کرواتا ہے، یعنی بننے کے لیے دیتا ہے، جیسے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے نا کہ مٹیریل جا کے کسی کو دے دیا، اس کو کہا کہ یہ چیز تیار کر دو. اگر وہ تیار کرنے والا اس کو مٹیریل کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر کیا وہ ذمہ دار بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ ذمہ دار یعنی یہ ذمہ دار ہم کس بنیاد پر بنائیں گے اس کو؟ ویسے عام طور پر جو ہے وہ اگر ہم شریعت روح سے دیکھیں ذمہ دار نہیں بنتا، کیونکہ جس آدمی نے کسی کے پاس مال رکھا ہے نا چیز تیار کروانے کے لیے، وہ چیز اس کے پاس بطور امانت ہے، اور امانت کسی کے ہاں ضائع ہو جائے تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. عام اصول یہی ہے. کوئی شخص کسی کے پاس اپنی امانت رکھاتا ہے تو امانت ضائع ہو جائے، اگر اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتا تو پھر ذمہ دار نہیں ہوتا عام طور پر. تو یہ جو چیز بنانے کے لیے کسی نے دی ہے اور اس میں اسے لکڑی رکھ دی یا لوہا رکھ دیا یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز یعنی مٹیریل کسی قسم کا رکھ دیا تاکہ وہ تیار کر دے، اس نے اس کو ضائع کر دیا.
تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اہل علم نے حکم دیا ہے کہ اس کو ذمہ دار بنایا جائے. یہ ذمہ دار کس بنیاد میں بنایا جائے؟ یہ شارع کے مقصد کو سمجھ آتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مال کی حفاظت. کہ اگر اس کو ذمہ دار نہ بنایا جائے تو پھر لوگ جو ہیں وہ مال ضائع کر دیں گے. جو آدمی کسی کے پاس کوئی چیز رکھ کے آئے گا وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا، لاپرواہی کرے گا، ضائع کر دے گا، بعد میں کہے گا یہ تو میرے پاس ایک امانت تھی لہٰذا اس کو میں تو اس کا ذمہ دار نہیں، نہ میں اس کا کوئی معاوضہ ادا کرتا ہوں. وہ چیز پھر اس کی ذمہ داری میں نہیں آئے گی. لیکن اگر ذمہ دار اس کو بنا دیا جائے مال کے تحفظ کے لیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ جو کاریگر لوگ ہیں وہ چیزوں کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب اس کی اپنی کوتاہی ہو تو پھر آپ ذمہ دار بنائیں گے. اگر قدرتی کوئی آفت آ جاتی ہے تو پھر ذمہ داری نہیں ہوتی. کوئی قدرتی آفت آ جائے تو پھر اس کی حفاظت میں کوتاہی شمار نہیں ہوگی. مثلا اچانک آگ لگ گئی یا مکان گر گیا، کوئی اس کے اوپر ایسی چیز تھی ضائع ہوگی، یا سیلاب آ گیا، پانی کی صورت میں کوئی چیز بہہ گئی، ایسی صورت میں ذمہ دار نہیں. لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں، اس نے حفاظت میں کوتاہی کی، چیز ضائع ہوگی تو اس کو ذمہ دار مال کی حفاظت کی وجہ سے بنایا. اب یہ مقصد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ ایک یعنی لوگوں کے مجموعے سے مطلوب ہے، سارے لوگوں سے مطلوب نہیں، ایک مجموعے سے یہ عمل مطلوب ہے. یعنی یہ مال کی حفاظت ایک مقصد ایک مجموعے سے مطلوب ہے، سارے لوگوں سے مطلوب نہیں. سارے لوگوں سے جو مطلوب ہے اس کا انداز اس سے مختلف ہے. کہ مال کی حفاظت بھی ایک شرعی مقصد ہے. تو حفاظت کے لیے مال کا حصول، اور بعد میں اگر کوئی آدمی کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو اسے اس کے لیے شرعی طور پر سزا دی جائے گی تاکہ مال ضائع نہ ہو، مال کا تحفظ ہو. تو یہ قاعدہ جو ہے یہ عام ہے، یعنی یہ مقصد عام ہے، لیکن یہاں یہ مخصوص لوگوں سے یہ مطلوب ہے. اس طرح کے مقاصد یہ جو ہیں وہ اغلبی ہیں. جیسے آج کل جو ہے وہ کچھ مسائل اور بھی اس طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے پیسے کا تحفظ ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بینکوں میں پیسہ رکھایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں. اور پیسہ کیوں رکھایا جاتا ہے؟ تاکہ مال کی حفاظت کی جائے، مال کے تحفظ کے لیے. مثلا اب یہ مسئلہ عمومی تو نہیں ہوتا، مخصوص ہے، یہ لوگوں کو ہی درپیش ہوتا ہے کہ مال کی حفاظت وہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ یعنی بینکوں میں پیسہ رکھائیں. ہمارے کچھ اہل علم تو اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بینک میں پیسہ رکھانا یہ اصل میں سود میں تعاون ہے، لہذا کسی بھی صورت میں نہیں رکھانا چاہیے. آدمی یعنی سود میں تعاون کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا. لیکن کچھ نے مال کے صرف تحفظ کی وجہ سے کہ اگر بینک میں نہیں رکھا جاتا تو مال ضائع ہوتا ہے، ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے مال کی حفاظت کے لیے بینک میں رکھا دیا جائے. اگرچہ اس سے بینک فائدہ تو اٹھاتا ہے، اس سے وہ سودی کام کرتے ہیں، لوگوں کو سود پر دیتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور رکھنے والا اسے کوئی چیز یعنی وصول نہیں کرتا، صرف اپنی اصل رقم واپس کرتا ہے. تو مگر یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی یعنی اغلبی مقاصد میں آتی ہیں. کچھ یعنی لوگوں سے جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں ان میں شامل ہیں. اور ایسے جو ہے وہ بعض دفعہ کسی شخص سے یعنی اس کو کہتے ہیں جزئی یعنی ایک فرد سے یا کچھ محدود افراد سے کچھ چیزیں مقصود ہوتی ہیں، جزئی چیزیں یعنی جزئی مقاصد. یہ جزئی مقاصد اس اعتبار سے ہے کہ نہ تو کوئی زیادہ بڑے مجموعے سے مطلوب ہوتے ہیں، نہ ہی تمام لوگوں سے مطلوب ہوتے ہیں، بلکہ یہ جو ہے وہ کسی ایک فرد سے یا کوئی چند افراد سے ہو سکتا ہے. ان مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کسی ایک آدمی کا معاملہ، ایک آدمی کا، یا کوئی ہو سکتا ہے کہ اس میں 2-4 بھی مل جائیں. باقاعدہ کوئی ایک جماعت الگ کوئی لوگوں کی تعداد یا کوئی مجموعہ نہیں ہوتا. یہ انفرادی کچھ مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کے اپنے اپنے. تو ان مقاصد کسی آدمی کے، کسی مرد کے یا عورت کے کسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حکم
لگا دیا جائے یا فتویٰ دے دیا جائے یا کوئی فیصلہ سنا دیا جائے. یہ جو انفرادی مقاصد ہیں یا لوگوں سے فرداً کچھ مطلوب ہوتے ہیں اور ان کا فائدہ انفرادی ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگوں تک محدود ہوتا ہے، زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتا. اس میں آپ مثالیں جو ہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں جو ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کی تھی. مثلا اس میں یہ تھا کہ ایک عورت کا خاوند گم ہو گیا ہے، اب اس کا نکاح باقی رکھا جائے نہ رکھا جائے، اس کا فائدہ کتنے لوگوں کو ہے؟ ایک عورت کو فائدہ ہے، ایک عورت کو فائدہ ہے اس کا. ایسے ہی اگر کوئی عورت عدت میں ہے اور اس کا حیض کوئی منظم نہیں ہے، بڑی دیر بعد آتا ہے، کبھی آیا کبھی نہ آیا، تو اس کی عدت کو کم کرنے کے لیے اس کو فتویٰ دے دیا جائے کہ آپ 3 مہینے کی عدت گزاریں، اس کے بعد آپ یعنی پہلے شوہر کے نکاح سے آزاد ہیں، جہاں چاہے آپ نکاح کریں. یعنی اس میں فائدہ جو ہے وہ انفرادی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں کہ حکم کا تعلق کسی مرد سے ہو یا کسی عورت سے ہو اور اس کا فائدہ صرف اس کی حد تک انفرادی ہے، کیونکہ کبھی کسی چیز کا فائدہ سب لوگوں کو پہنچتا ہے اور کبھی کچھ لوگوں کو اور کبھی کسی ایک شخص کو، یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور کوئی 2 3 4 مل جائے. تو ایک مقصد یہ ہے کہ یہ فردی یا اس کو کہتے ہیں کہ مخصوص کچھ مقاصد ہوتے ہیں، عام لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کسی ایک آدمی کی مسرت یا اس کے فائدے کے تحت بھی باقاعدہ کوئی حکم دیا جا سکتا ہے، اس کے مقصد و سمجھ رکھ کے کوئی فتویٰ یا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس طرح کی مثالیں ہم دے رہے ہیں، ان میں کچھ فیصلے تو خیر ایک مفتی یا کوئی عالم کرتا ہے اور کچھ عدالت بھی کرتی ہے. اب نکاح کو فسخ کرنے کا باقاعدہ فیصلہ جس کا خاوند فوت ہو جائے تو عام طور پر عدالتیں کرتی ہیں. ایسے جو ہے وہ جس عورت کو اس کا خاوند مثلاً موت میں طلاق دے دے تو اب اس عورت کو وارث بنایا جائے گا، کیونکہ اس آدمی نے اس کو صرف محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہے. یعنی بعد ذہن میں یہی آتی ہے کہ ایسی حالت میں اس کو طلاق دینے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ خود وہ بیمار ہے زندگی سے، یعنی مایوس ہے، تو ایسی حالت بیوی کو طلاق دے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اس طرح کوئی مقصد نہیں کہ بیوی کو وہ وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے. اب حصہ دیتے وقت ایک عالم فتویٰ دے دے گا، لیکن اس کی تنفیذ بعض دفعہ عدالت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. عدالت کہتا فیصلہ دیتی ہے کہ اس کو وارث بنا دیا جائے، جیسا کہ پہلے ایسے فیصلے جو ہے وہ قرون اولیٰ میں موجود ہیں. اس طرح جو ہے وہ کچھ اور بھی جس میں فائدہ انفرادی کسی کا ہو پر اس میں کوئی مفتی یا عالم کوئی فتویٰ یا فیصلہ دے سکتا ہے. مثلا یہ ایک تقسیم ہے، صرف آسانی کے لیے یہ ایک تقسیم، یہ جو مقاصد کی بات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھا جا سکے، اس کی آواز میں زیادہ سے زیادہ واضح ہو سکے. یہ تقسیم کس اعتبار سے ہوئی؟ یہ امت کے افراد کے اعتبار سے ہے کہ بعض دفعہ مقاصد کا تعلق سب لوگوں سے ہوتا ہے، بعض دفعہ اکثر لوگوں سے، اور بعض دفعہ کچھ مخصوص لوگوں سے ہوتا ہے. باقی یہ ایک تقسیم یہ ہم پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے اب اس میں اشارہ کافی ہے. وہ تقسیم یہ تھی کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مقاصد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اصلی ہوتے ہیں اور ایک تابع ہوتے ہیں. یعنی اصلی مقاصد اور ایک تابع مقاصد، یہ 2 قسم کے. اصلی مقاصد وہ ہوتے ہیں کہ شارع نے جب حکم دیا تو جو سب سے بڑا اور اصلی اور بنیادی ابتدائی مقصد تھا نا، بڑا مقصد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اصلی مقصد ہے. باقی اس کے تحت دوسرے جو مقاصد جو سامنے آتے ہیں وہ تابع مقاصد اس کے ہوتے ہیں. جیسے مثلا اس کی کچھ مثالوں سے بات سمجھ آ جائے گی. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ شارع نے ہمیں نکاح کا حکم دیا نا، نکاح کا حکم کہہ لیں یا اس کی اجازت کہہ لیں، کیونکہ مختلف لوگوں کے لحاظ سے نکاح کا حکم ہی مختلف ہو جائے گا. کسی کے لیے واجب ہے، کسی کے لیے مستحب ہے، کسی کے لیے مباح ہے، بعض لوگوں کے لیے مکروہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے حرام بھی ہوتا ہے. یعنی جتنے شرعی احکام ہیں
یہ سارے کے سارے ہی نکاح کرنے والے پر یا نکاح کرنے والوں پر ان کے حالات کو مد نظر رکھ کے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو پر اصل یہ ہے کہ نکاح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ سارے لوگ تو نکاح کو نہیں چھوڑ سکتے، شریعت کے اندر نکاح مطلوب ہے، تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد شارع کا کیا ہے؟ ہاں، اس میں انسانی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اس کی بقا ہے۔ نکاح نہ کیا جائے نسل ختم ہو جائے گی، نسل کو بڑھانا مسئلہ یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو اس مقصد کو ہم اصلی مقصد کہیں گے۔ تو باقی نکاح کے اور مقاصد وہ سارے وہ بھی مطلوب تو ہیں، لیکن وہ تابع مقاصد ہوتے ہیں۔ اور مقاصد ہم کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہاں مثلا کہ عزت کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت، یہ بھی ایک مقصد ہے اس کے۔ اور اس کے علاوہ انسانی ایک ضرورت یا اس کی جو جنسی خواہش ہے اس کی تسکین، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ انسان کی جنسی خواہش اللہ نے جو لگائی ہے اس کی تسکین بھی ضروری ہے، یہ بھی اس کی ضروریات میں شامل ہے، اس لیے یہ بھی ایک مقصد ہے۔ لیکن یہ مقاصد جو ہیں وہ یہ تابع مقاصد میں ہوں گے۔ اصلی اور ابتدائی مقصد جو ہے وہ انسان کی نسل کی بقا، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اس طرح یہ تابع اور اصلی مقاصد جو ہے وہ اس طرح احکام کے اندر سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے علاوہ اس کی کوئی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں۔ یہ نکاح ایک مثال ہے اس کی۔ اگر کوئی آدمی جو ہے مثلا جیسے یہ ہم نے پہلے کچھ ذکر بھی کی تھی کہ روزہ جو اس کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ رضا ہے نا، اصل تقویٰ۔ باقی اس کے ضمن میں کوئی آدمی اور مقاصد رکھ لے کوئی حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو نماز پڑھنے کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ ہم بطور تعبد کرتے ہیں، بطور تعبد عبادت کرتے ہیں۔ اگرچہ اس پر عمل کرنے سے اور مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور بعض مقاصد کا شارع نے ذکر بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن ذکر کرتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ بھی مقصد حاصل ہوتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہاں یہ مقصد بیان کیا۔ تو یہ مقصد تو اس کے اندر جب نماز واقع ہوگی نا، تو صحیح طریقے سے واقع ہوگی تو یہ حاصل یہ ہو جائے گا، اس کے اندر ہی موجود ہے۔ باقاعدہ الگ جو ہے وہ اس کا پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی اصل عبادت ہے۔ تو جیسے یہ حج میں بھی ہے کہ حج کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، لیکن باقی اور بھی مقاصد ضمنی اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ مقاصد کی یہ تقسیم جو ہے وہ اصلی اور تابع ہونے کے اعتبار سے، کہ شارع کا جو ہے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، بڑا مقصد جو ہے متصل نہیں ہونا چاہیے۔ توابع میں سے مقاصد حاصل کرنے میں کوئی حد نہیں، وہ بھی یا خود حاصل ہو جاتے ہیں، یا کوئی آدمی حاصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ اصل مقصد ہو تو ہو جائے، یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کرتا ہے، اور نکاح کے اندر شرط رکھ لے کہ میں اسے نکاح کر رہا ہوں اور شرط یہ ہو کہ میں اسے قریب نہیں جاؤں گا، کیا اس کا یہ نکاح ٹھیک ہے؟ کسی اصل مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا، یعنی نکاح کے بلکہ دیگر جو اور مقاصد ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایسی کوئی شرط یا ایسا کوئی کام جس سے اصل مقصد فوت ہوتا ہے وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ کسی سے خرید و فروخت کرتا ہے، خرید و فروخت کیوں ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا مقصد اس کا خرید و فروخت کا؟ ضروریات زندگی پورا کرنا ہے۔ اس لیے ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان کی کچھ ضروریات زندگی ہیں، ہر شخص اپنی ضروریات زندگی خود حاصل
نہیں کر سکتا. یعنی اس طرح وہ زندہ رہے کہ ساری ضرورتیں اس کے پاس ہوں، ایسا ممکن نہیں، بلکہ وہ دوسروں سے مل کر ہی اپنی ضروریات زندگی حاصل کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو اس لیے خرید و فروخت جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اس سے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے، وہ دوسرے کو دیتا ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے. اس طرح آپس میں چیزوں کا تبادلہ لین دین ہوتا ہے تو ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. پہلے طریقے کا اکثر یہی چلتا تھا. ایک آدمی نے گندم دے دی اور جو موچی جوتا بناتا تھا اسے جوتا تیار کر لیا، یا جو گندم دے دی اپنا کوئی زرعی آلہ جو ہے وہ تیار کروا لیا. اس طرح جو ہے وہ چیزوں کے تبادلے ہوتے تھے. لیکن جب نقدی آ گئی تو نقدی میں یہ صورت بن گئی کہ اب وہ چیز دینی ضروری نہیں، بلکہ نقدی جو ہے یہ بطور قیمت استعمال ہوتی ہے. اس لیے اس کے ذریعے سے لین دین کر لیا جاتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ چیز کسی کو لینے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس میں ذرا مشقت ہوتی ہے. کسی سے چیز لینے کے لیے آدمی پہلے اپنی کوئی چیز تیار کرے تو اس کو کسی کو دے، پھر اس کے بدلے میں اس سے لے. بہت مشکلات تھی. کرنسی نے یہ مشکل آسان کر دی ہے. تو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا مقصد ہے. کوئی آدمی خرید و فروخت کرے اور شرط لگا دے کہ جو چیز میں نے آپ کو بیچی ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ شرط باطل ہو جائے گی، مقصد اس کا فوت ہو جائے گا. ایسے جو ہے کوئی آدمی کسی کو چیز کرائے پر دیتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کرائے پر لے رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اس کا مقصد ہے کہ اس کی منفعت حاصل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا. کیونکہ ہر شخص کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ خود ہی اپنی چیزوں سے ہی فائدہ اٹھائے اور ساری زندگی کی ضرورتیں اسی سے پوری کرے. یہ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے دوسرا نے کرائے پر لیتا ہے، جس کو یہ منفعت کی بے کہتے ہیں. منفعت کی بے ایک ہوتا ہے اصل چیز کی بے جس کو عین کی بے کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے منفعت کی بے. تو منفعت کی بے میں صرف چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں باقاعدہ قیمت ادا کی جاتی ہے، جس کو بھی بے کا نام دیا جاتا ہے. تو اب مقصد تو یہ ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کو کرائے پر دیتا ہے یا کوئی آدمی کسی سے کرائے پر کوئی چیز لیتا ہے تاکہ اس کی منفعت سے فائدہ حاصل کرے. لیکن اگر وہ شرط لگا دے کہ تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، مقصد بہت ہو جائے گا. تو بہرحال مقاصد جو ہیں وہ کچھ اصلی ہیں، کچھ تابع ہیں. اصلی مقصد وہ ہے جو شارع نے حکم دیتے وقت ابتدائی مقصد سامنے رکھا ہے، اصلی سب سے بڑا مقصد. تو باقی اس کے تابع اور بھی مقاصد بہت ہو سکتے ہیں. تو ان میں کچھ اس پر عمل کرنے سے خود ہی ہو جاتے ہیں. جیسے ہمیں ان کی مثالیں پہلے دے چکے ہیں، خود ہی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں. تو کچھ جو ہیں وہ باقاعدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جن کے باقاعدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اصل مقصد جو ہے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر وہ خرابی پیدا نہ ہو، وہ متاثر نہ ہو تو باقی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. لیکن وہ مقاصد جو تابع ہیں ان کو اصل مقصد پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. یعنی اصل مقصد پر مقدم کریں گے تو پھر آپ کی وہ عبادت نہیں بنے گی. جس مقصد کے لیے آپ نے کام کیا وہ تو حاصل ہو جائے گا لیکن عبادت نہیں بنے گی. اس کو تعبدی عمل بنانے کے لیے یا عبادت بنانے کے لیے ذہن میں بڑا مقصد رکھنا پڑے گا. جیسا بھائی یعنی اس کا مقصد یہ ہے تو باقی مقاصد بھی ذہن میں رکھ لیے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ مقاصد اصل مقصد کے قائم مقام یا ان کی جگہ نہ لیں گے پھر ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے یہ مقاصد کی مختلف لحاظ سے جو ہے وہ کوئی تقسیم تھی. ایک مصدر کے اعتبار سے دوسری تقسیم، قطعی ضنی ہونے کے اعتبار سے ایک تقسیم یہ تھی دنیاوی اور اخروی مقاصد کے اعتبار سے، اور ایک شریعت کے جو مقاصد شرعی احکام دیتے وقت مروز خاطر رہے ہیں ان کے اعتبار سے. کچھ مقاصد سارے احکام یا اغلب احکام سے حاصل ہوتے ہیں، کچھ مقاصد کچھ مخصوص احکام سے ہوتے ہیں، اور کچھ مقاصد کچھ جزوی یعنی احکام سے حاصل ہوتے ہیں، جزوی مسائل سے حاصل ہوتے ہیں. کچھ کا تعلق جو ہے وہ
سارے لوگوں سے ہوتا ہے، تمام لوگوں سے مطلوب ہوتے ہیں، کچھ اکثر لوگوں سے مطلوب ہوتے ہیں اور کچھ فردن فردن مطلوب ہوتے ہیں. اس طرح کر کے جو ہے یہ اس کی کچھ تقسیمات ہیں. اور ایک تقسیم جو اصل قوت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے وہ سب سے بڑی تقسیم، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کر دیا تھا، وہ تقسیم کون سی ہے کہ ان کو ضروریات، حاجیات اور تحسینیات میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ تقسیم یعنی اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے کیونکہ اپنی قوت تاثیر کے اعتبار سے یہ تقسیم بڑی اہم ہے کہ شریعت کے مقاصد جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. یعنی ان میں ضروریات، دوسری حاجیات اور تیسری تحسینیات. یہ 3 قسمیں، کیونکہ 3 قسمیں عام طور پر اہل علم وہ جنہوں نے باقاعدہ مقاصد باز کی ہے سب نے ان کا ذکر کیا ہے. اگرچہ کچھ اہل علم نے بعد میں ان مقاصد کے علاوہ اور مقاصد بھی شامل کیے ہیں. ان کا ذکر جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے کل، جن میں شاہ المحدث دہلوی نے یا امام شاطبی نے پہلوں پر کون سے مقاصد کا اضافہ کیا ہے. یعنی جن علماء نے کچھ مقاصد کا اضافہ کیا ہے وہ کون کون سے ہیں اور کون کون سے مقاصد کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کر کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. نہیں، اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگرچہ وہ مقاصد جن کا تعلق ہم معاملات سے، عادات سے جوڑتے ہیں، ان میں اصل ان کے معنی اور ان کی حکمتوں کو دیکھا جاتا ہے. لیکن جب اشارے نے ان کے اندر کسی تعبد کو شامل کر دیا ہوگا اس وقت اس کی پابندی ضروری ہے. پھر ہم ان کو صرف مقاصد کو سامنے رکھ کے سرانجام نہیں دیں گے، بلکہ ان کو ہم ساتھ ساتھ تعبدی حکمی سمجھ کر اس پر عمل کریں گے. جیسے یہ پہلے مثال دی تھی نا کہ کوئی شخص کہے کہ اگر نکاح نہ کیا جائے یا ہم جو ہے وہ ایک مرد عورت کو اس طرح آپس میں جوڑ دیں کہ نہ ولی ہو، نہ کچھ گواہ ہو، نہ اس طرح حکمیر ہو، شاید نہ ہو، تو پھر بھی ہم زنا اور نکاح کے فرق کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان کا عمل اس لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ شارع نے اس کو صرف ایک دنیاوی معاملہ نہیں قرار دیا یا ایک عادت نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے اندر تعبد بھی رکھا ہے. امام شاطبی کے حوالے سے نے پڑھا تھا، امام شاطبی نے بلکہ یہ کہا تھا کہ عادات میں کوئی عادت ایسی نہیں جس میں تعبد نہ پایا جاتا. انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا تھا ہر ایک کے اندر تعبد بھی ہے، اس لیے یہ نکاح جو ہے اس کے اندر تعبد بھی ہے. کیونکہ جب شریعت نے ایک معاملے یا عادت کے بارے میں کچھ شرائط عائد کر دی کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے، تو پھر وہ شرائط پوری کیے بغیر وہ نہیں کیا جا سکتا شریعت کو، خواہ مقصد حاصل ہو بھی رہا ہو. تو اسی طرح اس میں بھی آ جائے گا کہ ایک آدمی کہے کہ ہم یہ نسل ویسی حاصل کر لیں گے، نکاح کے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ صحیح نہیں. اس لیے کیونکہ اصل مقصد اسی وقت ہی حاصل ہوگا جب ہم نکاح کے طریقے سے اس کو حاصل کریں گے. ویسے نسل جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، تباہی مچ جائے گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا، نکاح کے بغیر پھر زنا ہی ہوگا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر نکاح کا ایک طریقہ کار ہے. اگر اس طریقہ کار کا تب نکاح کیا جاتا ہے تو پھر وہ مرد اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا ہماری اولاد ہے. اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی کسی کی نسبت کسی طرف کرتا ہی نہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ کو سنبھالتا ہے، نہ ان کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، بلکہ لوگ ایسے پھینک کے آ جاتے ہیں. ایسے آئے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں کوئی زنا کا بچہ پیدا ہو جائے تو عورتیں ان کو مار دیتی ہیں، باہر پھینک کے آ جاتی ہیں. تو اگر اس طریقے سے اگر لوگ جو ہیں وہ نسل کو باقی رکھنے کی یا بڑھانے کی کوشش کریں گے تو بڑھے گی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی.
جیسے اس کا نقصان جو ہے نسل کا اختلاط بھی ہے، پھر یہ ہے کہ اس میں حفاظت نہیں ہوتی، بچے کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام نکاح کا ایسا رکھا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر اس کے مطابق کرتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی طرف سے بچوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر طریقے کو چھوڑ کے کرتے ہیں کوئی محبت نہیں پیدا ہوتی، بچوں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی عجیب بات ہوتی ہے نا کہ اگر نکاح کے ذریعے سے ایک عورت یا بچہ پیدا ہو اس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن زنا کے طریقے سے اگر پیدا ہو تو اس کو گھر پہن کے آ جاتی ہے۔ تمہارا مقصد اصل یہ کہنے کا تھا کہ کچھ معاملات اور عادات ایسے ہیں، بلکہ اکثر ہی ایسے ہیں کہ ان میں تعبد بھی پایا جاتا ہے۔ تعبد یہ ہوتا ہے کہ اس میں شارع نے کچھ حدود اور شرائط مقرر کر دی، تو ان کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔